آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے اصحاب کہف کا، اور دیکھیں گے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کیوں بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد یہ سارا علاقہ اندلس سے لے کر فلسطین، عمان، اردن، جارڈن وغیرہ، یہ تمام کے تمام یہودیوں کے زیر تسلط آ گئے، اور اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ رومن امپائر اس کے زیر اثر تھا۔ یہ علاقے ویسے بھی رومن امپائر کے سارے زیر اثر تھے، تو وہ یہودی یہاں تک کہ وہ اپنا مذہب، اپنا دین بھول گیا اور مکمل طور پر وہ بت پرستی شروع کر دی اس نے کرنی، اور جو کوئی بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو وہ اذیت دیتا، یہاں تک کہ وہ مار دیتا۔ اس نے ایک مقتل گاہ بنائی ہوئی تھی اس نظریے سے، اس حوالے سے کہ جو کوئی بت پرستی سے انکار کر دیتا تھا اسے اس مقتل گاہ میں لے جا کر کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ شہر افسوس یا شہر فسوس اس کو کہتے ہیں، وہ ان کا مرکز تھا، ان کا دارالخلافہ تھا، وہاں پہ بادشاہ بیٹھا کرتا تھا۔ اس شہر سے باہر ان کے بت رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے، جن کی وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، تو وہاں میلہ بھی لگا کرتا تھا چند دن کا، تو وہاں پہ وہ بادشاہ اور اس کی رعایا وہاں پہ وہ عبادت کرنے میں مصروف تھے بتوں کی۔ تو اسی اثنا میں انہی لوگوں میں سے، اور وہ درباری تھے سارے لوگ، انہی میں سے ایک نوجوان اس مجمع سے نکل کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان اس مجمع سے نکلا اور وہ بھی اس طرف جا کے بیٹھ گیا۔ ایک اور نوجوان آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس طرح کچھ نوجوانوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ وہاں پہ جمع ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے کہ میں یہاں کیوں آ کے بیٹھا ہوں، حالانکہ وہ سارے کے سارے دیندار تھے، موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، بت پرستی سے انہیں نفرت تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کے ڈر سے کہ اگر میں نے اس سے بات کی تو یہ آگے نہ بتا دے، اس سے بات کی تو یہ آگے نہ بتا دے، وہ ایک دوسرے کو ایمان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے تو جان پہچان تھی ان کی، لیکن وہ انہوں نے اپنے ایمان اندر چھپائے ہوئے تھے، ان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ ایک نے بات کی، دوسرے نے بات کی، یہاں تک پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور بتوں سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں شور بھی پڑ گیا کہ وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتوں کی عبادت نہیں کر رہے۔ شک پہلے بھی تھا ان پر، بہرحال ان کو جب طلب کیا گیا وہ اپنے دربار میں، تو پوچھا کہ تم لوگ وہاں کیوں جا کے بیٹھ گئے ہو؟ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کو ان کی جوانیوں کو دیکھ کر ترس آ گیا، خوبصورت چہرے، کھلے ہوئے چہرے، نورانی چہرے اور ابھرتی جوانیاں، وہ سارے کے سارے جوان تھے۔ قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا ہے سورہ کہف میں، یہ واقعہ پورا بیان فرمایا ہے کہ وہ پورے کے پورے وہ جوان تھے سارے کے سارے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تمہیں کچھ وقت کی مہلت دی جاتی ہے۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنا دین دھرم چھوڑ کر اس طرف آ جائیں، بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ جب انہیں مہلت ملی تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر دین بچاتے ہیں تو قتل کر دیے جاتے ہیں، اور اگر زندگی بچاتے ہیں تو دین جاتا ہے، ایمان جاتا ہے۔ تو پھر فیصلہ یہ کیا کہ ایمان ضروری ہے، ایمان کو بچا لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جان بھی ساتھ بچ جائے۔ تو انہوں نے جو مہلت ان کو ملی تھی، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کے آبائی علاقے تھے، ان کی رشتہ داریاں، ان کے آبا و اجداد، ان کے گھر بار وہیں پہ تھے، وہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے۔
وہ نوجوان وہیں کے رہنے والے تھے، ان کے آباء و اجداد، خاندان، قبیلے سب کے وہیں تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لہذا وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہاں سے وہ بھاگ نکلے۔ راستے میں آ رہے تھے تو ایک چرواہا انہیں ملا۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں جا رہے ہو، کس نیت سے جا رہے ہو؟ مجھے تمہاری نیتیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ بات ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہارے ہی دین سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے بتوں کی پرستش سے نفرت ہے، لہذا میں بھی اگر یہاں رہا تو میں نے بھی مارے جانا ہے، میں کیوں نہ تمہارے ساتھ میں بھی ہو لوں۔ تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بکریوں کو اس نے چھوڑ دیا جہاں بھی تھیں، جیسے بھی تھیں، لیکن اس کا ایک کتا تھا، اس چرواہے کا جو اس کے ساتھ چلتا تھا، وہ کتا اس اپنے چرواہے کے ساتھ، مالک کے ساتھ وہ بھی ہو لیا۔ بکریاں اس نے دوسری طرف پھیر دیں اور وہ بکریاں چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ مل گیا۔ اور ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر پہاڑی علاقے میں ایک غار تھی، انہوں نے سستانے کی نیت سے کہ کچھ دیر یہاں آرام کر لیا جائے، پھر وقت پاتے ہی، موقع پاتے ہی ہم یہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ اس غار میں جو ہی وہ داخل ہوئے تو کتا بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ کتے کو یہاں سے بھگا دیا جائے، کتا کیوں، جانور ہے کتا اور اسے اتنا شعور نہیں ہے، کتے اس کے ساتھ والے آئیں گے تو ان کے اوپر یہ بھونکے گا، کوئی اور جنگلی جانور آئیں گے تو ان کو دیکھ کے بھونکے گا، تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہماری نشاندہی کرنے میں یہ کوئی کردار ادا کرے، تو بہتر ہے کہ کتے سے بھی جان چھڑا لی جائے۔ تو کتے کو انہوں نے بہت بھگانے کی کوشش کی، لیکن کتے نے ان کی جان نہیں چھوڑی اور کتا آ جا کے ان کے ساتھ ہی رہا۔ تو قرآن مجید نے اس کا سارا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نوجوان جو ہی غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے گالوں پر اور ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، یعنی جیسے لوری دی جاتی ہے ایسے ہم نے لوری دے کے ان کو سلا دیا، اور کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے، اپنی کلائیاں آگلے والی پھیلا کے وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ انسان اگر ایک ہی جگہ پہ، یا بیمار جو ہوتا ہے اٹھ پھر نہیں سکتا، فالج کا مریض ہو، تو اس کی کروٹوں کو بدلا جاتا ہے، اس کی کروٹوں پہ کچھ نہ کچھ لگایا جاتا ہے، پاؤڈر لگاتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز لگاتے ہیں کہ اس کی کروٹیں بدلتی رہیں اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگایا جاتا رہے، تاکہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی طرف پڑے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے جلد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا مقرر کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوتا تھا۔ وہ سو گئے اور 300 سال تک سوئے رہے، اور قرآن مجید نے ایک جگہ پہ آتا ہے وَازْدَادُوا تِسْعًا، 300 سال اور 9 سال اوپر۔ تو اہل تقویم میں نے یہ بیان کیا ہے کہ 300 سال شمسی سال، سورج کے سال، 300 سال اگر نکالے جائیں تو قمری سال 9 سال اوپر بن جاتے ہیں، یعنی ہر 100 سال کے اوپر 3 سال بڑھ جاتے ہیں قمری سال۔ تو یوں 300 سال اپنی جگہ پر، اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 9 سال اوپر۔ تو یوں شمسی سال اگر لیے جائیں تو وہ 300 سال بنیں گے، اور اگر قمری سال لیے جائیں تو 309 سال بنیں گے۔ تو 300 سال وہ پڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا پورا اہتمام کیا تھا۔ سورج جب وہاں سے گزرتا تھا نا تو وہ اپنی کرنیں بچا کے گزرتا تھا کہ وہاں پہ جو ٹمپریچر ہے
وہ بھی اعتدال پر رہے. سورج کی شعاعیں، سورج کی کرنیں اگر اس غار میں جاتی تو ہو سکتا ہے گرمی زیادہ ہو جاتی، تب بھی ان کو تکلیف ہوتی. تو سردیوں میں اور سردیوں میں موسم بھی اور گرمیوں میں معتدل موسم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کا بھی اہتمام کر دیا. قانون قدرت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے بدل دیا. تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ جو کتا تھا نا، وہ ان ولیوں کی وہ غار کی چوکھٹ پہ وہ اپنی کلائیاں پھیلا کے بیٹھا رہا. اور ناظرین، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اگر ایک ہی حالت میں پڑا رہے تو اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے. اور کتے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک ہی حالت میں پڑا رہے، بیٹھا رہے، دیر تک بیٹھا رہے تو اس کی وہ جلد خراب نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا انسانوں میں اور کتے میں. تو اس لیے کتے کو ضرورت نہیں تھی کہ اس کی کروٹیں بدلی جاتی، وہ ایک ہی حالت میں بیٹھا رہا. اس پر بھی نیند طاری ہو گئی اور ان ولیوں پر بھی نیند طاری ہو گئی. 300 سال کے بعد وہ بادشاہ نے فوری طور پر یہ اہتمام کیا کہ ان کے نام لکھ کر شاہی خزانے میں ایک تختیاں رکھ دی جائیں، تاکہ اگر میں کل ہی مر جاؤں تو میرے بعد جو بھی آئے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس طرح اس نام کے کچھ نوجوان وہاں سے نکل کے باغی ہیں اور وہ جب بھی ملیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور اس نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس غار میں بند ہیں، تو اس نے سزا کے طور پر وہاں دیوار کھڑی کرتی. انہوں نے کہا ان کی سزا یہی ہے کہ یہ ان کی غار ہی ان کی قبر بن جائے. جب آگے دیوار کھڑی کر دی جائے گی تو یہ خود بخود مر جائیں گے. نہ وہاں ہوا جائے گی، نہ وہاں روشنی جائے گی، نہ وہاں پانی جائے گا، نہ وہاں خوراک جائے گی. تو یوں الغرض اس نے پورا اہتمام کر لیا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں. 300 سال گزر گئے، سلطنتیں بدلتی گئیں، تہذیب و تمدن بدلتا گیا، مذہب بدلتے گئے، دین لوگوں کے بدلتے گئے، یہاں تک کہ وہ دقیانوس بادشاہ تھا جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، جو مروا دیتا تھا بتوں کی پوجا نہ کرنے والوں کو. تو دقیانوس آج بھی ہمارے ہاں نام اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم اگر کسی کی بات کریں ہم کہتے ہیں یار اس کو چھوڑو، وہ تو دقیانوسی خیالات کا آدمی ہے. وہ آدمی، وہ بادشاہ، اس کا نام ہی گالی بن گیا اس لیے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لے لی تھی. تو پھر 300 سال کے بعد بیدروس نامی ایک بادشاہ کا دور آیا، اور اس بادشاہ کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. عیسائیت مکمل طور پر چھا گئی، دین مکمل طور پر دین حق پر لوگ آ گئے. وہ بادشاہ بھی عیسائی دین پر رہنے لگا، وہ عیسائی دین سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی عوام بھی صحیح دین کے اوپر چل رہی تھی. لیکن ایک فتنہ اچانک کھڑا ہو گیا. ایک گروہ ایسا آیا، اس نے کہا کہ اجساد کا حشر نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روحوں کو موجود حاضر کرے گا، جسم حاضر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جسم گل سڑ گئے ہوں گے. تو اس لیے حشر میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ ارواح سے ہوگا، اجساد سے، اجسام سے نہیں ہوگا. تو اس بادشاہ نے، بیدروس بادشاہ نے، بڑا نیک دل بادشاہ تھا، اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، کوئی ایسا نظام بنا دے، کوئی ایسی نشانی مجھے دکھا دے، ان لوگوں کو ایسی کوئی نشانی دکھا دے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، یہ جو فتنہ کھڑا ہو گیا یہ ختم ہو جائے. مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ جو ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، اور نضر بن حارث وہ ایک ہڈی قبرستان سے وہ سیدھا ہڈی اٹھا کے لایا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگا کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اٹھا دیے جائیں گے، یہ تو میرے ہاتھوں کا لمس بھی برداشت نہیں کر سکتی. اور اس نے پھر ہڈی کو وہ اپنی انگلیاں لگائی تو وہ ہڈی بھر رہی تھی.
وہ اپنے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ جہاں ہاتھ لگاتا وہاں سے بھر جاتی. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طنزاً کہا کہ یہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ جو اتنی بوسیدہ ہڈیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اٹھائے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ رب جس نے پہلی دفعہ ان کو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت امر کن کہہ کے اس کو پیدا کر دیا انسان کو. تو اب تو میٹیریل چاہے وہ کمزور ہے چاہے وہ بکھرا پڑا ہے اس دنیا میں اس زمین پر موجود تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلے مشکل تھا تمہیں پیدا کرنا اور نہ دوبارہ قیامت والے دن تمہیں پیدا کرنا مشکل ہوگا. تو لیکن وہ کفار مکہ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جسم کیسے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن جب کہ وہ گل سڑ گئے ہوں گے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو وہ نیند سے اٹھا دیے گئے. وہ جو نوجوان تھے وہ نیند سے اٹھا دیے گئے اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اچھا ابتدا میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودی علماء سے مل کر یہ پوچھا تھا کہ کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں. ایسے سوال بتاؤ ایسی باتیں بتاؤ جو تمہارے مذہب میں ہوں اور ہمیں مدد مل جائے کہ ہم اس کو لاجواب کر دیں. تو یہودی علماء نے بالاتفاق 3 سوال بتائے تھے مشرکین مکہ کو اور کہا تھا کہ روح کے بارے میں سوال کرو. اگر اس نے روح کی تفصیل بیان کر دی تو وہ جھوٹا نبی ہوگا. اور دوسرا ان سے سوال کرنا صحابہ کہف کے بارے میں ان کی بات بتاؤ. اگر اس نے ان کی تعداد بتا دی کہ اتنی تعداد ہے تو بھی وہ جھوٹا ہوگا. اور تیسرا ان سے ذوالقرنین کے بارے میں نہیں ایسے بادشاہ کے بارے میں پوچھنا جس نے دنیا کے چاروں کونوں کا سفر کیا ہو یعنی پوری روئے زمین کا سفر کیا ہو اور اس نے فتح کر لی ہو اس کے بارے میں پوچھنا. یہ 3 سوال مشرکین مکہ لے کر حضور کے پاس آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سوال کیا تو روح کے بارے میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ تو آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہو کہ یہ امر ربی ہے. بس بات کلوز کر دی مضمون کو بند کر دیا کہ آگے اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور جب ان کا تذکرہ کیا صحابہ کہف کا تو ان کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ربی اعلم بما تعلمون. اللہ تعالیٰ ان کی تعداد جانتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے. یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ وہ 3 تھے 4 تھا ان کا کتا تھا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم. انہوں نے کہا وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا. وہ 4 تھے پانچواں ان کا کتا تھا. وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. تو رجم بالغیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو اندھیرے میں نشانے لگاتے ہیں تامک ٹوئیوں سے کام لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے یہ اللہ جانتا ہے. تو آگے پھر ایک جگہ پہ 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. بات شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے لیا. یہ 3 سوالوں کے جواب اس طرح یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا اصحاب کہف کا کہ مشرکین مکہ یہودیوں سے پوچھ کے آئے تھے کہ ہم نے کون سے سوال کرنے ہیں. تو جس طرح یہودیوں نے کہا بے عینی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا. تو جب وہ اٹھ گئے بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کچھ سکے دے کر کہ بازار میں جائیں اور بھوک بڑی لگی ہے تو کھانے کے لیے کچھ لے کے آئیں اور بچ آ کے جانا کہیں پہچانے نہ جاؤ تم پکڑے نہ جاؤ. تو وہ جب یملیخہ اس کا نام تھا وہ سب سے بڑے تھے تو ان کو انہوں نے پیسے دے کر بھیجا. جب تو جو ہی وہ بستی میں وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی.
50-60 سال کے بعد اگر کوئی آدمی کسی نئے شہر میں اسی شہر میں جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، اس شہر کا وہ حلیہ بدلا ہوا ہوتا ہے، تو 300 سال کے بعد تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے اور لوگ دین کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں، عیسائی مذہب پر بھی عمل کر رہے ہیں، کلمے بھی پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، صدائیں بلند ہو رہی ہیں اللہ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ ایک نان بائی کی دکان پہ تندور پہ گئے تو انہوں نے کھانا طلب کیا اور ساتھ ہی وہ سکے نکال کے دیے۔ تو جو ہی سکے نکال کے دیے تو اس نے وہ روٹی دینے والے نے جب وہ سکے دیکھے تو اس نے کہا، دل میں خیال کیا کہ ان کے پاس کوئی دفینہ ان کو مل گیا ہے، کوئی خزانہ مل گیا ہے پوشیدہ، جو کہ یہ پرانے سکے سونے کے لے کے پھر رہے ہیں۔ تو اس نے رولا ڈال دیا، لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ شہر کوتوال شہر بھی وہاں پہ آ گیا۔ تو اس نے پکڑ کے یملیخا کو بادشاہ کے پاس پیش کر دیا کہ جی یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ جی میں تو ابھی گیا تھا، ابھی ہم کل گئے تھے، صبح گئے تھے، تو یہ پرانے سکے لے کے پھر رہا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہے، یہ اس کا دماغ خراب ہے۔ تو بادشاہ نے جب اس سے پوری بات سنی تو اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس کس حالت میں ہے؟ یملیخا نے کہا، تو انہوں نے کہا جی دقیانوس کے نام کا بادشاہ تو اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے، وہ تو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، تاریخ بلکہ اسے بھلا چکی ہے، وہ تو 300 سال کہیں پہلے گزرا ہے، تو وہ تو بڑا ظالم بادشاہ ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا یملیخا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا ہے سب کچھ۔ تو اس نے پھر ساری بات بتا دی کہ ہم تو بھائی دقیانوس بادشاہ کا دور تھا، ہم اس سے اپنا دین دھرم بچا کے یہاں سے نکلے تھے، تو میں روٹی لینے آیا ہوں، ابھی آج ہی ہم نکلے تھے یا کل نکلے تھے، تو آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بادشاہ اپنے وزیروں اور عوام کے ساتھ نکل کے وہ غار کے دہانے کی طرف آ رہے تھے، تو پیچھے جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے جب دیکھا، پہلے تو وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ دیر ہو گئی ہے، ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہ غار کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ دقیانوس کا لشکر ہماری گرفتاری کے لیے آ رہا ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، پکڑا گیا ہے، لہذا اب ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اسی اثنا میں وہ غار تک پہنچ گئے، تو اس نے پہلے جا کے جلدی اندر جا کے بتا دیا کہ حالات تو یکسر بدل گئے ہیں، وہ جو ہم حالات چھوڑ کر آئے تھے وہ حالات اب نہیں ہیں۔ تو وہ سارے جب بادشاہ غار کے دہانے پہ آیا تو وہ ساتھی باہر آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان جوانوں کی تعداد 7 تھی، یعنی زیادہ تر غالب گمان یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو کتا بھی بیدار ہو گیا، وہ جاگے تو کتا بھی جاگ گیا۔ تو وہ جو 7 جوان تھے وہ جب غار کے باہر آئے تو انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی، ہاتھ میں لایا، بڑی عزت کی لوگوں نے ان کی۔ تو پھر انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ واپس جانا چاہیں شہر میں تو ہم آپ کو اچھے گھر بھی بنا کے دے دیں گے، اچھے عہدوں پر آپ کو فائز کر دیں گے۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے واپس غار میں چلے جانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو یوں ہی ہوا، وہ غار میں جو ہی واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ پہلے نیند طاری کی تھی، اب ان کے اوپر موت طاری کر دی، اور آگے پھر بادشاہ نے ان کے آگے دیوار بنا کے تو اسی غار کو پھر ان کے لیے قبر بنا دیا۔ جب فوت ہو گئے تو لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اللہ قرآن بیان فرماتا ہے پھر ان کے غار کے دہانے پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی، اور سال کے سال وہ پھر عرس کرنے لگے، یعنی وہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا تھا لیکن طوالت کے ڈر سے یہ کسی اور جگہ پہ ہم اس کو رکھیں گے کہ وہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی برکتیں کیا ہیں۔ لوگ ان کے نقش، ان کے نام لکھ کے اپنی گاڑیوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مال میں رکھتے ہیں
تو اس سے کیا برکت ملتی ہے، ان کو کیا فائدہ ملتا ہے، کن کن بیماریوں کے لیے وہ نام اگر اپنے پاس رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ عاملین اس کو بڑی کثرت کے ساتھ ان ناموں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ کبھی کسی ویڈیو میں آپ کو ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ان کے ناموں کو وہ لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو لکھنا ہے، کس طرح ان کو استعمال کرنا ہے، تو کن کن بیماریوں کا علاج ان کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔